الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے الرحمن الرحیم تک کی تفسیر، اس کی معلومات اور جو اس کے اندر کچھ اعتراضات وغیرہ تھے ان کے جوابات تک کا بیان مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی آیت مالک یوم الدین کا ہم آغاز کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ نئی آیت ہے مالک یوم الدین، اس کے اندر جس کا مطلب ہے مالک دن بدلے کا یا روز جزا کا مالک۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، اس کا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا گزشتہ کلمات کے ساتھ، آیت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر ہوا، جس سے سننے والے کے دل میں امید کا ایک طوفان، ایک ہیجان سا برپا ہو جاتا ہے، اور اب ضرورت تھی کہ اس کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مالک یوم الدین کا الفاظ یا کلمات کا استعمال کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت، غلبہ اور اس کے ہر چیز پہ حاوی ہونے کا ہمیں معاملہ نظر آتا ہے۔ تو اس غلبے اور اس کیفیت میں انسان کے دل میں اب امید کے بعد خوف کا جو عنصر ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی، مومن کی زندگی امید اور خوف کے درمیان رہنی چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب خوف کا عنصر پیدا کرنے کے لیے ان کلمات کا استعمال کیا، تاکہ اب مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا، اس کے مالک ہونے کا اور اس کے اس دن کا مالک ہونے کا خیال بیٹھ جائے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب کرے گا اور جو قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ جو خوف ہے اس کو اب امید اور خوف کے ساتھ اس نے اپنی زندگی میں وہ اب ایک بیلنس قائم کرے گا، اور اس کے ذریعے وہ اپنے نفس کو سرکشی سے بچا لے گا اور شیطان کے دھوکوں سے بچا لے گا۔ اسی طرح پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اگر ہم دیکھیں، اور اس کی مثال مفتی صاحب نے یوں دی کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سلیب پہ چڑھایا گیا، معاذ اللہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب وفات دی گئی، ان کو تکلیف پہنچائی گئی اور ان کو ایک طرح سے پھانسی کی سزا دی گئی، تو اس کی وجہ سے اب جتنے ان کے پیروکار ہیں، جو ماننے والے ہیں ان کے عیسائی مذہب کے، ان کے اگر جو گناہ اس دنیا میں وہ کر لیں گے، تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات پہ وہ مشکل، وہ سختی برداشت کی، اس لیے اب ان سے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو وہ اس عقیدے یا اس سوچ کی وجہ سے کیا ہوا، دلیر ہو گیا اور گناہوں پہ دلیری کرنے لگا۔ تو ایک تو یہ مذہب ہے۔ دوسرا ایک مذہب ہے آریوں کا، جو کہ ہندو ہی مذہب کا ایک شاخ ہے، جو آریہ مذہب کے لوگ کہلاتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ جو خدا ہے یا جو اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس دنیا میں کیے گئے کسی گناہ کے بدلے کو معاف نہیں کرے گا، مطلب گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کی لازماً اس نے سزا اٹھانی ہے، اس کو سزا ملے گی۔ اور یہ جو ان کا نظریہ یا عقیدہ ہے، اس کی بنا پہ وہ کیا ہوا، وہ بھی گناہ پہ دلیر ہو گئے۔ کیونکہ اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب تو ہر حال میں سزا تو ملنی ہے، کسی گناہ کے اوپر اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں۔ تو چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف ہی نہیں کرنا، تو وہ یہ سوچ کے اب گناہ پہ دلیری کرتے ہیں
اور بڑھتے ہیں کہ اب چونکہ سزا تو ملنی ہے، اب وہ کم ملے یا زیادہ فرق کوئی نہیں پڑتا، تو اس وجہ سے اب وہ گناہوں پہ اپنے دلیری کرتے ہیں اور گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک عقیدہ یہ تھا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات پہ وہ مشکل اٹھائی کہ اب اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے روز کوئی حساب کتاب گناہوں پہ کوئی بدلہ انہیں نہیں دے گا، نہ سزا دے گا، تو یہ امید یا رحمت کا جو غلبہ تھا ان کی سوچ میں، اس نے انہیں گناہوں پہ بڑھا دیا گناہوں میں۔ اور دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ جو مالک ہے، خدا ہے، جو رب العزت ہے، وہ انہیں کسی صورت معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ایک کیفیت تھی خوف کی کہ جس میں انہیں پتہ تھا کہ بس اب تو ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، بچنا کسی صورت نہیں ہے، تو یہ جو کیفیت تھی اس میں جب اضافہ ہوا تو وہ گناہوں میں پڑھ کے گمراہ ہو گئے۔ تو یہ دونوں عقیدے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو امید اور خوف کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بڑا غفور و رحیم ہے اور وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنے فضل سے مجھے بدلہ دے گا اس دن کے جس دن بدلے کا وقت ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کسی بھی گناہ پہ، چاہے چھوٹا سا گناہ ہو، اگر مجھے پکڑ لیا تو وہ دوزخ میں بھی ڈال دے گا۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اسی کیفیت میں رہنا مومن کے لیے ضروری ہے۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ امید کے اوپر، اللہ کی رحمت کے اوپر، فضل کے اوپر وہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو، اس کے فضل کو، اس کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو ہم عبادت کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈنڈے کے زور پہ عبادت کریں، مطلب ان کو جب خوف محسوس ہوتا ہے، انہیں یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ عبادت نہیں کی تو خدا نخواستہ ہمیں اس دنیا میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ دو قسم کی جو سوچیں ہیں یا کیفیات ہیں لوگوں کی، ان کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے اب یہاں ان کلمات کا استعمال کیا، مالک یوم الدین، کہ اب انسان کو اللہ پاک کے قہر کا، اس کے خوف کا، اس کے غضب کا احساس ہو کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب اللہ پاک حساب برابر کر دے گا، جو کچھ آج ہم یہاں کریں گے وہ قیامت کے دن ہمیں اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی ان کلمات کا گزشتہ کلمات کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ پھر آگے مفتی صاحب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ملک، عربی میں ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور مالک جو ہے وہ مالک یا جو حاکم ہوتا ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے، اسے مالک کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جو قرآن کی قرأت ہے اس کے اندر یہاں پہ اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ملک پڑھا، یہاں پہ میم کے ساتھ فتح کو لگایا اور حمزہ کو ہٹا دیا تو وہ ملک اس کو پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ میم کے ساتھ فتح کے ساتھ حمزہ کا بھی اضافہ کیا، وہ اسے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ تو اب اس اختلاف کو مفتی صاحب یہاں تھوڑا بیان کرتے ہیں تفسیر کبیر سے، انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ملک اگر کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو ان کی کیا رائے ہے، اور اگر جو لوگ اسے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کو ملک سے تشبیہ دیتے ہیں تو وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ چونکہ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے ملک کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ بادشاہ سب سے افضل ہوتا ہے اس لیے یہاں اللہ پاک نے اپنے لیے ملک کا استعمال کیا۔ ملک یا
مالک. مفتی صاحب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ملک ہو یا مالک ہو، یہ دونوں لفظ نکلے ہیں ملک سے، جس کے مطلب ہوتے ہیں مضبوطی کے، تعلق کے اور قوت کے. تو جو لوگ اسے مالک پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ ہر درجے میں مالکوں سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی ملک پڑھنا بہتر ہے. جو لوگ اس بادشاہ کو بہتر مانتے ہیں مالک سے، وہ اسے ملک پڑھتے ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مالک کسی درجے میں بادشاہ سے بہتر ہوتے ہیں تو وہ اسے مالک پڑھتے ہیں. تو جو مالک پڑھتے ہیں وہ اپنی پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ مالک کے اندر 4 حروف ہیں اور قرآن کے ہر ایک حروف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر ہم اسے مالک پڑھیں گے تو 4 حروف کا استعمال ہوگا اور ہمیں 40 نیکیاں ملیں گی. تو اس وجہ سے پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اسے مالک پڑھنا چاہیے، اس میں افضلیت زیادہ ہے، ثواب زیادہ. اور ملک پڑھنے میں چونکہ کم الفاظ ہوں گے تو اس کے اندر ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی اور ہمارا ثواب کم ہو جائے گا. دوسری وہ دلیل یہ دیتے ہیں جو لوگ مالک پڑھتے ہیں کہ مالک اپنے غلام یا اپنی ملکیت کا قبضے کے اوپر ہر وقت قائم رہتا. مطلب جب تک مالک نہ چاہے اس کا قبضہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ تعلق ختم نہیں ہو سکتا جب تک مالک کی مرضی نہ ہو، چاہے وہ غلام ہو یا چاہے کوئی چیز ہو جو اس کی ملکیت میں ہو. جبکہ بادشاہ کی قبضے میں یا اس کی قدرت میں، اس کے رعایا میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اکثر اس کی رعایت میں سے نکل بھی جاتی ہیں. بہت سے لوگ وطن چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں. تو کیا جو ملکیت یا قبضہ تھا بادشاہ کا وہ تو ختم ہو گیا. تو بادشاہ کا قبضہ یا ملکیت مالک کے قبضے یا ملکیت سے کمزور ہو. اسی طرح وہ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ بادشاہ اپنی رعایا کے مال و جان وغیرہ کا بالکل مالک نہیں ہوتا. مطلب بادشاہ کسی ملک کا، علاقے کا ہر چیز کا مالک نہیں ہے. وہ انسانوں کا مالک ہو سکتا ہے، چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے، زمین کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن ان کے سامان کا، ان کے گھروں کا وہ مالک نہیں ہو سکتا. جبکہ جو مالک ہے وہ ہر اپنے غلام کی، اس کی جان کا، اس کی مال کا، اس کے گھر بار کا، اس کے سامان کا، ہر چیز کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ مالک کی ہے. تو اس لیے بھی مالک ہر درجہ ملک سے بہتر ہے. پھر ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ملک جو ہوتا ہے، اب بادشاہ اپنی رعایا سے ہر چیز لے نہیں سکتا بلکہ اپنا انتظام خود کرتا ہے. بادشاہ کی اطاعت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے غضب سے بچا جائے. مطلب وہ خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے بادشاہ کے قوانین پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو خوشی سے ان قوانین پہ عمل نہیں کرتے، بادشاہ کے خوف کی وجہ سے عمل کرتے. جبکہ غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں. مطلب جو رعایا ہوتی ہے کسی بادشاہ کی، وہ اپنی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ قانون کو حکومت کے سامنے تو عمل کرتے ہیں، لیکن جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو وہ اس کے اوپر عمل کرنے سے کتراتے ہیں. جبکہ غلام جو ہوتا ہے، جو ملکیت میں ہوتا ہے کسی مالک کے، وہ ہر وقت اپنے مالک کے احکام کا، اس کے حکم کا اور اس کے فرما برداری میں ہر وقت لگا رہتا ہے. تو اس درجے میں بھی مالک ہونا بہتر ہے. تو یہاں مختلف پوائنٹس کو بیان کرنے کے بعد مفتی صاحب جو یہ تفسیر کبیر میں یہ سارے نکات بیان کیے گئے کہ مالک پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت ملک کے، اس کے جو دلائل نکات تھے وہ یہاں پہ بیان کرے مفتی صاحب نے. آگے پھر آپ اس کی جو یوم الدین ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں.
کہ یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو، اور دن کا تعلق ہوتا ہے آفتاب سے، کہ جب تک آفتاب رہتا ہے وہ اس دورانیے کو دن کہا جاتا ہے، جب تک سورج اس دنیا میں یا اس دورانیے میں موجود ہے اس دورانیے کو دن کہا جاتا ہے۔ اب قیامت کے دن تو سورج ہوگا نہیں، تو وہاں یہ یوم سے مراد وہ وقت یا دورانیہ ہے کہ جس دورانیے پہ قیامت یا حشر بپا ہوگی، اور وہ سما یا اس زمانے کو وہ جب تک وہ ہوتا رہے گا اس وقت تک اس کو یہاں یوم سے تشبیہ دی گئی۔ اور دین سے مراد مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دین کے دو معنی، ایک ہے بدلہ، فیصلہ یا انصاف، اور دوسرا ملت۔ مطلب اگر اس کا یہ دیکھا جائے کہ اس کے معنی یہاں پہ بدلے کے، انصاف کے یا فیصلے کے، تو مراد وہی ہے کہ وہ دن کے جس دن اللہ پاک بدلہ دے گا، انصاف کرے گا اور فیصلہ فرمائے گا اپنے خلقت کے ساتھ۔ اور اگر اس کا دوسرا مطلب جو کہ ملت ہے وہ لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ مذہبی عقیدے قیامت کے دن کو دین کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام دینوں یعنی ملتوں کے فیصلے کی جائیں۔ جتنی امتیں یا جتنے ملتیں، جتنے قبیلے، جتنی قومیں اس دنیا میں آئیں، اللہ پاک ان سب کا حساب فرما دیں گے اس دن، اس لیے اس کو دین سے مشتق کیا گیا اور یوم الدین کہا گیا۔ بظاہر حق و باطل کا پتہ عام اس دنیا میں تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ بہت چیزیں اتنی زیادہ مل چکی ہیں ایک دوسرے میں کہ آج ہم ان میں فرق نہیں کر سکتے، لیکن وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس دن اللہ پاک انصاف فرما دیں گے۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دین کو اس دنیا میں لوگ اختیار اسی لیے کرتے ہیں کہ اصل میں تو وہ مذہب ہے جس کو وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ دین اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم اس کو اختیار کر کے، چاہے اسلام کا دین ہے یا دوسرا کوئی دین جس کو وہ اختیار کر رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں ہم اسے اختیار کر کے اس دن جس دن حساب ہونا ہے، بدلہ ہونا ہے، اس دن ہم اس کا بدلہ ہمیں اچھا مل جائے۔ تو مراد اسی لیے یہاں اس کو دین کہا جاتا ہے کسی بھی مذہب کو، کہ چونکہ اس نے تیاری کرنی ہے دنیا میں اس دن کے لیے جو آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، حشر کا دن، اور اس کو فیصلے کے دن، حساب کے دن اچھا بدلہ چاہیے، تو اس بدلے کے لیے اچھے جزا ملنے کی حاصل کرنے کی کوشش میں وہ اس دنیا میں جو مذہب اختیار کرتا ہے اس کو وہ دین کہتا ہے کہ میرا یہ دین ہے۔ اب اکثر دین اس میں چونکہ باطل ہیں، صرف ایک ہی دین برحق ہے اور وہ ہے اسلام، اور اسی لیے قرآن میں بھی اسلام کے ساتھ دین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو حق پہ ہے اور جو اس دنیا میں اسلام کو پکڑ لے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا، کل قیامت میں اللہ پاک اسے بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، یہاں ایک مثال دیتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آج ہم محنت کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، اس میں اچھے برے کام کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک طالب علم تعلیم کے زمانے میں صرف پڑھتا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ اتنی خاص محنت نہیں کرتا، وہ کھیل بھی رہا ہوتا ہے، کود بھی رہا ہوتا ہے، پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، اپنے سارے معاملات چلا رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے امتحانات شروع ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑ کے امتحانات کے اندر لگ جاتا ہے، اور جب اس کا نتیجہ یا رزلٹ کا جو دن ہوتا ہے اس دن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا،
اس نے کتنی تیاری کی سارے سال، تو وہ پورے سال جو اس نے تعلیم کے دوران پڑھا، وہ صرف پڑھا ہی نہیں، اس نے سارے کام دنیا کے کرے، کھیلا بھی، کودا بھی، پڑھا بھی، لیکن اب جو کچھ اس نے کیا اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کو اب دیا جائے گا، جو اس نے امتحانات میں جو کچھ لکھا کاپی میں، اب اس کا نتیجے کا دے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں لوگ آ کے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس اصل کام کو نہیں سمجھ پاتے، اصل امتحان کی تیاری نہیں کرتے، جس کے اوپر انہیں اس قیامت کے دن ان کا حساب کیا جائے گا، انہیں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، انہیں اس کا نتیجہ دیا جائے گا۔ تو یہی وقت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کے دعا کرتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے ہم نے آج اپنے عمل کو بہتر کرنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ پاک ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے تو ہمیں اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد یہاں مفتی صاحب نے چند نکات بیان کرے جس میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے مزید کہ وہ قیامت کے دن کا جو بدلہ ہے وہ کیسا ہے، اور یہ دنیا جو ایک کھیتی ہے، ایک امتحان گاہ ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے گزارنا ہے اور پھر کیسے تیاری کرنی ہے، تاکہ ہمارا وہ جو قیامت کا حشر کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، اس دن ہمیں کیسے اچھا اللہ پاک اس کا بدلہ عطا کرے۔ تو یہاں وہ چند نکات آپ بیان کریں گے آگے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو بھی مزید اس کے اندر جو چند نکات رہ گئے ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، وہ بیان کریں گے، اور پھر اگلا جو کلمہ ہے ایاک نعبد، اس کے اوپر اگلے ہم سلسلے میں بات کریں گے۔ تو جو نکات اس آیت کے رہ گئے وہ ہم اگلے سلسلے میں بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔